میں آخری نہیں، ابھی آپ کے لیے ابتدائی کڑی۔ کیا بات، زندہ باد زندہ باد۔ میرے بعد بریلی شریف کے نامور خطیب، سبحان اللہ۔ اور ان کے بعد بلہری شریف کے شیخ و خطیب، سبحان اللہ۔ اور ان کے شہزادے والاعتبار جو علم میں دریا اور عمر میں کم ہے، کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جن کا حسن بھی آشکار ہے اور جن کی نسبت اور نسلیں بھی بڑی مبارک سبحان اللہ۔ اور باعث صد افتخار، شہزادے فقیہ ملت، استاد العلماء حضرت علامہ مفتی ابرار احمد صاحب قبلہ بھی اسٹیج پر جلوہ بار ہیں۔ ابھی آپ نے قرأت سماع کے نہایت ماہر اور بہترین قاری حضرت قاری لعیق احمد صاحب سے میری گزارش پر بہت مختصر تلاوت کلام سماعت قرآن سماعت فرمایا۔ حضرت سفر سے آئے اور براہ راست انہیں اسٹیج لایا گیا۔ چونکہ یہ ادارہ ہندوستان کی سرزمین پر خصوصیت کے ساتھ مشرقی اتر پردیش میں قرآن مقدس کی قرأت جی بے شک، اور اس کے حفظ بالحد، تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کے ایک نئی روش کا بانی سمجھا جائے، یا اسے نشاط ثانیہ کا نام دیا جائے، یا اسے احیاء قرأت کا نام دیا جائے۔ مجود اعظم ہند حضرت علامہ قاری احمد ضیاء صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان، فخر القراء حضرت قاری مطلوب صاحب قبلہ دام ظلہ و عم فیضہ، حضرت قاری شاہ روم صاحب قبلہ زید مجدہ و زید حبہ، اور دیگر حضرت قاری غلام غوث الورا صاحب قبلہ، عظیم شخصیتوں نے یہاں قرآن کا درس دیا سبحان اللہ۔ اور ایک نئی اسپیڈ پیدا کی۔ ظاہر قرأت تو نئی ہو ہی نہیں سکتی، قرأت نام ہی ہے اللہ کی مقدس کتاب کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑھائے ہوئے قرأتوں اور لہجوں کے مطابق ادا کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں صرف تجدید کا کام ہو رہا تھا، جو ادائیں بھول گئی تھی انہیں یاد دلایا۔ کیا بات۔ تو نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر ہم نے قاری صاحب سے گزارش کیا کہ چند آیتیں آپ تلاوت فرما دیجیے۔ ماشاءاللہ۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے اسٹیج پر میرے استاد گرامی، جنہوں نے مجھے سکھایا، پڑھایا، بتایا، ظاہر ہے میں نے یہی جو کچھ سیکھا ہے اسی بنیاد نے مجھے فروغ کا سامان فراہم کیا۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شعور کے ناخون یہیں سے لیے، علم کی باریکی یہیں سے ملی، بصیرت ملی تو یہیں سے ملی۔ استاد گرامی وقار، استاد العلماء، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا شبیر احمد صاحب قبلہ اشرفی، استاد دارالعلوم تنویر الاسلام مردوبہ بھی جلوہ بار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں نے ختم بخاری شریف میں بھی عرض کیا اور کہہ دوں کہ اب لوگ ٹوپی اور جبہ دیکھ کر مولانا سمجھتے ہیں جی، اور مانگا جاتا ہے کہ آپ ثبوت دیجئے کہ آپ عالم ہیں، اللہ۔ تو وہ عربی بول کر، عربی سمجھ کر، عربی لکھ کر ثبوت نہیں دیتے، کاغذ کا ٹھپا اور اس کا ٹکڑا دکھاتے ہیں۔ ہمیں کتنا بڑا بھی ٹکڑا ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عالم وہ ہے جس کے اندر تقوی کے ساتھ علم دین موجود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، عالم وہ ہے جو جلالین شریف پڑھتا اور پڑھاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں نے اس درسگاہ میں اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے
جس عظیم شخصیت کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا، حضرت نے مجھے جلالین شریف تفصیل کے ساتھ پورے سال پڑھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، یہ تنظیم کا جلسہ نہیں ہے جہاں چٹکلے سنائے جائیں، کیا بات، زندہ باد، اور نہ بہاریہ مشاعرہ ہے جہاں پھول اچھالے جاتے ہیں۔ کیا بات۔ یہ ساقی تنویری آپ کو بتا رہے ہیں، یہ بزرگوں کا میخانہ ہے جہاں جام پلایا جاتا ہے، انسان بنایا جاتا ہے، حافظ قرآن بنایا جاتا ہے، قاری قرآن بنایا جاتا ہے، عالم دین بنایا جاتا ہے، زندگی میں دنیا اور آخرت کے لیے عظیم انقلاب برپا کیا۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مچل مچل کر جو کچھ میں بول رہا ہوں، اچھل اچھل کر جو کچھ کہہ لے رہا ہوں، وہ انہی مقدس بارگاہوں کا صدقہ۔ سبحان اللہ۔ دارالعلوم اہل سنت تنویر الاسلام ایک تاریخی ادارہ ہے، سبحان اللہ، حق ہے، بے شک، جہاں اکابر علماء اہل سنت تشریف لائے، خواہ وہ سید العلماء ہوں، حضور حافظ ملت ہوں، حضور مفتی اعظم ہند ہو، بڑے حافظ صاحب حافظ عبدالرؤف صاحب قبلہ علیہ رحمہ بلیاوی ہوں، علامہ ظہیر الدین زیدی ہوں، علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی ہوں، اکابر علماء اہل سنت 50 سال سے زائد عرصے سے یہاں آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا میخانہ ہے جو مجھ سے ہزاروں گنا بہتر علماء، صلحاء، نیک لوگوں کو پیدا کرنے کا کام کر رہا، کیا بات۔ لیکن میں نے آج اپنی تقریر کا عنوان الرحمن علم القرآن بنایا۔ سبحان اللہ۔ الرحمن علم القرآن، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ معلم قرآن، کیا بات۔ رحمان قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، قرآن بتاتا ہے، قرآن اتارتا ہے، اور آگے ایک جگہ نہیں متعدد آیتوں میں آیا، اللہ نے تو بتایا کہ رحمان معلم قرآن ہے، پھر رسول اللہ کے لیے فرمایا ان کی بعثت کیوں ہوئی، انہیں کیوں بھیجا گیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ یہ نبی ایسے ہیں، انہیں اتارا گیا ہے جو قرآن پڑھتے ہیں اور معلم کتاب یعنی معلم قرآن۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ میں نے بعض احباب سے سنا کہ اس دور میں ایک نیا فتنہ پیدا ہو رہا ہے، اور یہ شعور دیا جا رہا ہے کہ بغیر قرآن کو سمجھے اسے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ قرآن کی تلاوت ایک حافظ قرآن کرتا ہے، تراویح میں سناتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، اس کو سمجھتا نہیں، اس کا معنی مطلب میننگ جانتا نہیں، تو پھر پڑھنے سے کیا فائدہ؟ ایسے پڑھنے سے کیا لینا دینا؟ حافظ ہے یعنی جاہل ہے۔ یوٹیوبرز جو اپنے آپ کو آج مفکر بنائے ہوئے ہیں اس لیے کہ ان کی گریبان تک علماء کا ہاتھ پہنچ نہیں پاتا، جی ہمارے اسٹیجوں تک آئیں تب سامنا ہو تو پتا چلے ان کی زبان تیز چلتی ہے یا علماء کا دماغ تیز چلتا ہے۔ کیا بات۔ اور اب تو میڈیا کا زمانہ ہے، یہاں بھی میں دیکھ رہا ہوں ایک نہیں کئی ایک لگے ہوئے ہیں، جی تو اب تو جلسہ چھوٹا بڑا رہ ہی نہیں گیا، بند کمرے میں بولو پوری دنیا سنتی ہے۔ تو میں گویا کہ امر ڈوبھا کے جلسے کو خطاب نہیں کر رہا ہوں،
بلکہ دنیا کے سارے بر اعظموں تک، جہاں تک یہاں کا کی کنیکٹیویٹی جڑی ہوئی ہے، ہر جگہ مختار الحسن بیٹھ کر جلسہ کر رہا ہے۔ ارے مسکرا دو یار، کوئی نئی بات انوکھی تھوڑی کہہ رہا ہوں، جو آپ روز ٹک ٹاک کرتے ہیں وہی کہہ رہا ہوں۔ کیا بات! اس لیے اب یہ نہ سمجھا جائے چھوٹی سی جگہ میں کہا، بڑی سی جگہ میں کہا۔ خصوصیت کے ساتھ آتنکوادیوں کے گڑھ پڑوسی ملک میں ایسے ایسے شریر پیدا ہو گئے ہیں جی، جو یوٹیوب کے ذریعے اسلام کو اتنا نقصان پہنچا رہے ہیں جتنا اسلام مخالف غیر مسلم نہیں پہنچا رہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جی کوئی انجینئر کی شکل میں ہے، جی، کوئی انجینئر کی شکل میں ہے، کوئی فٹر کی شکل میں ہے، کوئی مٹر کی شکل میں ہے۔ کیا بات حضرت، زندہ باد۔ تو میں اپنے علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی کمیونٹی کی نہیں، وہ لوگ جو ادھر سے بھیج رہے ہیں، حافظ جاہل ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مسعود سے لے کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خلفائے راشدین کے زمانے تک، اور اس مقدس عہد کے گزرنے کے بعد تابعین کے زمانے میں، یعنی 100 سال کے بعد، جب اسلام کی ترقی کا زمانہ تھا، جب اسلام کے عروج کا زمانہ تھا، جب اسلام کے برچسب کا زمانہ تھا، جب اسلام کے برتری کا زمانہ تھا، جب ہر طرف اسلام کا غلغلہ تھا، جب ہر طرف انقلاب برپا ہو رہا تھا، مملکت سلطنت اسلامیہ کی تنابع ہر جگہ گاڑی جا رہی تھی، پھیل رہا تھا اسلام، روم میں بھی بڑھ رہا تھا، فارس میں بھی بڑھ رہا تھا، ایشیا میں بھی بڑھ رہا تھا، افریقہ میں بھی بڑھ رہا تھا، حد تو یہ ہے کہ یورپ میں بھی داخل ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس وقت کا مسلمان کیا کرتا تھا؟ جی، اس وقت کا مسلمان کیا کرتا تھا؟ آئیے ہم آپ کو نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دلائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اس بات کا اہتمام فرماتے کہ اپنے صحابہ کو قرآن ان کے قبیلے اور ان کے لہجے کے مطابق پڑھاتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث دلالت کرتی ہے اور صاف بتاتی ہے کہ ایک صحابی آئے تو انہوں نے قرآن پڑھا، پڑھ کر کے حضرت ابی نے کہا کیسے تم پڑھتے ہو؟ دوسرے صحابی آئے، نماز شروع کی، انہوں نے بھی قرآن پڑھا، ان کا انداز الگ تھا، پوچھا کیسے تم قرآن پڑھتے ہو؟ آخر میں نماز کے بعد فیصلہ ہوا کہ اب بارگاہ رسالت میں حاضری دی جائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سناؤ کیا تم پڑھتے ہو؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دونوں نے اپنی قرأت سنا دیا، اپنی آواز بتا دیا، جو پڑھتے تھے تلاوت کر دیا، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دوسری یعنی تیسری طرح پڑھتے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے ان دونوں کو فرمایا تم بھی صحیح پڑھتے ہو، تم بھی صحیح پڑھتے ہو۔ واہ، زندہ باد، سبحان اللہ۔ صحابی رسول حضرت ابی حیران رہ گئے، دل کانپنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دیکھا، وہ غیب داں نبی تھے، دل کی حالت کو جانتے تھے۔ حضرت ابی فرماتے نبی مالک کونین ہے، نبی مختار ہے، نبی طبیب ہے، نبی حکیم ہے، امت کو جیسی ضرورت ہوتی ویسا علاج فرماتے۔ دل کی بے چینی کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محسوس فرمایا تو فوراً اپنا مقدس ہاتھ حضرت ابی کے دل پہ رکھ دیا، بے شک، سبحان اللہ، اور فرمایا اے ابی، قرآن ایک حرف پر نازل ہوا تھا، میں نے طلب کیا ہے اللہ زیادہ کر دے جبریل کے واسطے سے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں بھی موجود ہے، ایک نہیں متعدد حدیثیں، انزل القرآن وعلی 7 احرف، قرآن کو 7 لہجوں پر لہجت کیا گیا،
7 لہجوں سے مراد یہ ہے کہ کثیر طریقے پر جو لہجات اس وقت فصیح و بلیغ تھے، جو بولنے کا طریقہ الگ الگ تھا، ان طریقوں پر قرآن نازل کیا گیا۔ جیسے آپ امرڈوبھا میں رہتے ہیں تو کہتے ہیں مورا بپا ورا، جی میں اپنے ابس کہہ رہا ہوں، اور جیسے گورکھپور پہنچتے ہیں ویسے کہتے ہیں بپا کہیں لالس، اور جیسے ہمارے سدھارتھ نگر میں پہنچتے ہیں ویسے کہے گا وہ بپا کہہ رہا۔ جی تو تینوں کی زبان کو سمجھتے ہیں، ان کا بیس پوربی زبان ہے، چاہے میں کہہ رہا ہوں، چاہے کوئی لہلا، چاہے کہے رہا، ایسے ہی بلا تمثیل سمجھئے۔ قریش کا لہجہ الگ تھا، حزیل کا لہجہ الگ تھا، اسد کا لہجہ الگ تھا، اور قرآن سب کے لیے جتنے فصیح عربی تھے سب کے لیے نازل ہوا تھا، چیلنج بن کر آیا تھا۔ اس لیے اس نے کہا اگر تمہیں قرآن میں کوئی شبہ ہے تو قرآن کی ایک سب سے چھوٹی سورت کے برابر تم بنا کر لے آؤ، ہمیں سورت چھوڑو، کوئی ایک آیت لے آؤ۔ زندہ باد زندہ باد۔ تو اگر قرآن صرف کرشی لہجے پر ہوتا، صرف امرڈوبھا والوں کی زبان پر اگر ہم نے چیلنج کیا ہوتا تو گورکھپور والے کہتے یہ تو ہماری بولی نہیں ہے، سدھارتھ نگر والے کہتے ہماری بولی نہیں ہے، اودھ میں بسنے والے کہتے ہماری بولی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کا یہ کمال اعجاز تھا، جس لہجے پر چاہو تم پڑھو، جتنے فصیح ہیں ہر قبیلے والے اکٹھا ہو جاؤ، مگر تم سب مل کر قرآن کی ایک سب سے چھوٹی سورت کے برابر بھی اس کے مثل نہیں رکھتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی، فیضان حضور مفکر ملت، شہزاد حضور مفکر ملت، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کے برابر، بولو بھائی بولو، نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے۔ وہ چیلنج اس زمانے کے لیے صرف نہیں تھا، وہ چیلنج آج بھی باقی ہے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، کائنات عالم سے اپنے سارے مددگاروں کو پکار لو۔ بے شک اس زمانے میں بھی کوشش کرنے والوں نے کوشش کیا، اور اس زمانے میں بھی یہودیوں نے الفرقان لکھا، مگر کل بھی دنیا نے ریجیکٹ کر دیا اور آج بھی دنیا نے ریجیکٹ کر دیا۔ بے شک حق ہے، زندہ باد زندہ باد۔ کل بھی وہ فیل ہو گئے اور آج بھی فیل ہو گئے، قیامت تک فیل ہوتے رہیں گے۔ جی بے شک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ رب ذوالجلال نے اپنا مقدس قرآن نازل فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کے بارے میں خود ہی رب نے فرمایا ہم قرآن اتارنے والے ہیں، ہم قرآن نازل کرنے والے ہیں، ہم کتاب بھیجنے والے ہیں، تم پریشان نہ ہو، ہم قرآن کے محافظ ہیں، بے شک بے شک۔ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے نادانو، تم ڈرتے کیوں ہو کسی پراکسی سے، کسی تنظیم سے، کسی ملک سے، کسی شیطان سے، کسی شریر سے کہ قرآن کو مٹا دیا جائے گا یا قرآن کو ہرا دیا جائے گا؟ نہیں نہیں، خدا کی قسم تم قرآن سے جڑ جاؤ، اس لیے کہ قرآن اللہ کی حفاظت میں ہے، اور جو قرآن سے جڑ گیا وہ اللہ کی حفاظت میں چلا ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کی حفاظت میں چلا گیا، اور قرآن دنیا میں بھی محفوظ رکھتا ہے، قبر میں بھی محفوظ رکھتا ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں ہی نہیں بلکہ حشر میں بھی قرآن تمہارے کام آئے گا۔ بے شک حق ہے، زندہ باد۔ قرآن حشر میں بھی کام آئے گا۔ جی میں بتاؤں آپ کو، جتنے حفاظ قرآن ہیں جن کو صحیح قرآن یاد ہے،
جن کو بھی صحیح صحیح قرآن یاد ہے، ایمان پر وہ قائم رہتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں اس دنیا سے رخصت کرتا ہے، وفات پاتے ہیں، اپنی قبروں میں دفن کر دیے جاتے ہیں۔ یقین مانے کسی حافظ قرآن کے جسد مقدس کو یہ زمین یہ مٹی نہیں کھاتی، قیامت تک وہ حافظ قرآن اپنے قبر میں محفوظ رہتا ہے۔ بے شک بتایا گیا، لکھا گیا، سنا گیا، پڑھا گیا، لیکن عقل قریتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ قرآن کسے کہتے ہیں؟ جو ہم نے بین الدفتین اپنے جزدان میں رکھا ہے، حقیقت میں وہ قرآن پر دلالت کرنے والی پرنٹنگ کتاب صحیفہ ہے، وہ حقیقی قرآن نہیں ہے۔ جو ہم تلاوت کرتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، وہ حقیقی قرآن نہیں ہے، بلکہ حقیقی قرآن وہ ہے جو آپ کے دل میں محفوظ ہے۔ ہم نے کہا قل ہو اللہ پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، فوراً آپ کے دل میں آ گیا کہ سورہ اخلاص کیا ہے۔ ہم نے کہا الحمد پڑھو، ویسے ہی الحمدللہ رب العالمین شروع کرنے سے پہلے دل میں آ گیا۔ تو جو دل میں محفوظ ہوتا ہے وہ قرآن ہوتا ہے، اور وہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، وہ کبھی مٹ نہیں سکتا۔ جب وہ دل میں اکٹھا ہو جاتا ہے، حافظ قرآن اپنے دل میں محفوظ کر لیتا ہے، اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے۔ پورے جسم کو تباہ کرنے کے لیے کیڑے دوڑتے ہیں، مکوڑے دوڑتے ہیں، مٹی بربادی چاہتی ہے، مگر قرآن اللہ کا کلام اس کے دل میں جب محفوظ ہے تو وہ جنریٹ کرتا ہے، وہ طاقت دیتا ہے، وہ قوت دیتا ہے، جو پورے جسم کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھتا ہے۔ حق ہے، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ یہ کہ اگر جسم مٹ جائے گا، دل مٹ جائے گا تو قرآن بھی ختم ہو جائے گا، مگر اللہ کو منظور ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پوری قوم کی بات نہیں کر رہا، پوری جماعت کی بات نہیں کر رہا، قوم مسلم کی بات نہیں کر رہا، میں تو صرف ایک حافظ قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ بے شک حق ہے، ایک حافظ قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا کی تمام تھیوری بیکار، دنیا کے تمام اصول ٹوٹ گئے، مٹی میں جائیں گے، 3 دن کے اندر ایسا، 10 دن کے اندر ایسا، 20 دن کے اندر ایسا، 50 دن کے اندر ایسا، مگر ایک حافظ قرآن کے لیے نہ ایسا ہے نہ ویسا۔ آؤ دیکھو ایک حافظ قرآن کی قیمت، اس کا مقام رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حافظ کو کیا درجہ عطا فرمایا۔ آئیے آپ کو ہم میدان احد میں لے چلتے ہیں، جہاں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس مرقد انور سے آج بھی خوشبوئی جنت آتی ہے۔ حق ہے، زندہ باد، زندہ باد۔ اہل دل، اہل ایمان آج بھی وہاں خوشبو سونگھتے ہیں، بات کرنے والے نبی کی بات کرتے ہیں، نبی کے پاس تو تمہاری حاضری قبول نہیں ہے، آؤ ذرا امیر حمزہ کی مزار پہ حاضری دے کر دیکھو، ہمیں امیر حمزہ تو میرے مصطفیٰ کے چچا ہیں، آؤ بغداد معلیٰ میں بہلول دانا کی مزار پر لکھا ہوا ہے اگربتی جلانا منع ہے، خوشبو لگانا منع ہے، اس لیے کہ جیسے ہی آپ گیٹ سے دروازے سے اندر جاؤ گے ایسی خوشبو از خود ملے گی کہ دنیا میں کہیں ویسی خوشبو سن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب ہے، زندہ باد۔ مصطفیٰ کی بات نہ کرنا غلامان مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر۔ جی ماشاءاللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ ان شہداء میں آقائے دو جہاں جناب محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنے چچا اسد اللہ زیغم اسلام، جن کی بہادری کا چرچا پورے عرب میں تھا، جن کا سکہ چلتا تھا،
عرب کی فوجوں کے سامنے اگر وہ تنہا جاتے تھے تو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی بھیڑ میں ادھر سے گھستے تھے ادھر سے مارتے چلے آتے تھے. آپ پر حملہ کر کے شہید کیا گیا. سامنے سے وار نہیں کیا گیا, لڑ کر کے نہیں کیا گیا, بلکہ حبشی بن حرب نامی غلام نے پہاڑ کے اندر کھوہ میں چھپ کر اپنے حربہ سے مار کر آپ کو شہید کیا. سامنے سے وار نہیں ہوا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو دیکھا, آنسو رکتے نہ تھے, آنسو رکتے نہ تھے. جب فتح مکہ ہو گیا, سب کی مافیا عام ہونے لگی. وہ حبشی بن حرب نے سنا کہ یہ تو داور محشر ہیں, وہاں بھی مددگار ہے یہاں بھی مددگار ہے, یہ تو رحمت بن کر کے آئے ہیں. الیوم یوم المرحمہ, الیوم یوم المرحمہ, آج تو رحمت کا دن ہے, عنایت کا دن ہے, کسی سے بدلہ نہیں لے رہے ہیں. طائف سے چل کر کے وہ بھی مکہ آ گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. بخاری شریف کی حدیث ہے, میرے آقا نے جیسے اس کو دیکھا آنکھیں دبدبا آئی ہوں گی, اور آپ نے فرمایا کیا تو ہی وحشی بن حرب ہے جس نے میرے چچا کو مارا ہے؟ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن, جو اس جنگ کا سردار تھا, کفار کا سردار تھا, ظلم و عدوان کا پہاڑ توڑتا تھا, اس کے گھر کے لیے نبی نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. کیا بات. مگر جب اپنے چچا کو شہید کرنے والے وحشی کو دیکھا تو فرمایا کیا تو ہی ہے؟ الاسلام یمحو ما قبلہ. اسلام جب انسان قبول کرتا ہے تو ماقبل کے سارے گناہ جرائم معاف کر دیے جاتے ہیں, دھل دیے جاتے ہیں. لیکن نبی نے فرمایا جو زخم تو نے دیا تجھے دیکھ کر مجھے میرے چچا یاد آتے ہیں. الا تستطيع ان تغيب وجهك عني. بخاری میں حدیث موجود, تمام کتب حدیث میں موجود. اے وحشی, کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد اتنا نہیں کر سکتا کہ ہمیشہ کے لیے میری نگاہوں سے اوجھل ہو جا, کبھی میرے سامنے نہ پڑ. اللہ, کیا بات. پتہ چلا اوروں کو مارنا, انہیں قتل کرنا اور معنی رکھتا ہے, نبی کے گھر والوں کو مارنا اور معنی رکھتا ہے. بے شک. اسی لیے تو فرمایا جتنا درد تھا مصطفیٰ کو. آقا خطبہ دیتے, ہفتہ نہ گزرتا سیدھے مسجد نبوی سے نماز پڑھ کر نکلتے اور میدان احد کو روانہ ہو جاتے. مہینوں یہ کام جاری رہا, لیکن میدان احد میں حکم فرمایا لاشیں زیادہ, ایک قبر میں دو, ایک قبر میں دو, ایک قبر میں دو شہید دفن کیے جائیں. حضرت امیر حمزہ کو دفن کیا جانے لگا, لیکن ان کے ساتھی تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ, جو سفیر مصطفیٰ تھے, جو قرآن کے حافظ تھے, تلاوت قرآن مدینہ میں کرتے تھے. تو سرداران اوس و خزرج ان کے قدموں میں گر کر اسلام قبول کرتے تھے. ان کی بھی شہادت ہو چکی ہے. وہ لوائے رسول لے کر کے کھڑے تھے, مگر مارا گیا, بازو کٹ گیا تو آپ چہرے کے بل گرے, اپنے سینے سے جھنڈے کو دبا کر بڑی مشکل سے انہیں پہچانا گیا. اللہ. حضرت مصعب بن عمیر کے لاش کو بھی قبر میں دفن کرنا ہے, اور حضرت امیر حمزہ کی لاشیں کو بھی قبر میں دفن کرنا ہے. جی. ایک ہی قبر میں چچا بھی ہے اور حافظ قرآن و معلم قرآن بھی ہے. پوچھا یا رسول اللہ
آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، ایک طرف آپ کے چچا، ایک طرف خوبصورت صحابی مصعب آپ کے سفیر ہیں۔ آپ بتائیے قبر میں پہلے کس کو اتارا جائے، آپ کے چچا جان کو یا مصعب بن عمیر کو؟ تو میرے مصطفیٰ صرف دو آدمیوں کا قانون بتانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ تو قیامت تک کا دستور بتانے کے لیے آئے تھے۔ فرمایا ایہما اخذل للقرآن، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ اے میرے صحابہ دیکھ لینا، اگر دو لوگوں کو ایک قبر میں دفن کرنا ہے تو دنیا کی کوئی چیز نہ دیکھنا، سب سے پہلے قبر میں اسے اتارنا جسے قرآن سب سے زیادہ یاد ہو۔ زندہ باد زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت قرآن، جلسہ دستار فضیلت، شہزادے حضور مفکر ملت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ذرا فضیلت دیکھیے، پہلی منزل قبر ہے، بے شک، جس کے لیے قبر کی منزل آسان ہو گئی اس کے لیے حشر کا امتحان آسان ہو گیا۔ جو قبر میں پاس ہو گیا وہ انشاءاللہ ضرور حشر میں بھی پاس ہو جائے گا، اور جو قبر میں پھنس گیا قیامت کے دن حشر کی منزلیں اس کے لیے دشوار ہو جائیں گی۔ مفتی صاحب جاہل مت کہو حافظ قرآن کو، اس لیے کہ اگر تمہیں قرآن کم یاد ہے اور ایک قاری قرآن حافظ قرآن بیٹھا ہے اور وہ دونوں ایک ساتھ، مگر رخصت بھی ہوئے ایک ساتھ، دفن بھی ایک ساتھ، پوچھا جائے گا علامہ صاحب مفتی صاحب کو پہلے قبر میں اتارا جائے یا حافظ جی کو، تو رسول کریم کا فیصلہ سامنے آئے گا۔ ایہما اخذل للقرآن، جسے قرآن زیادہ یاد ہو اسے قبر میں اتارا جائے۔ قرآن قبر میں بھی کام آتا ہے اور زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا حشر میں بھی کام آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے ایسی نادانی اور حماقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حافظ قرآن کا مقام دیکھنا ہے تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیجئے اور میدان احد کا قصہ یاد کیجئے۔ آئیے، یہ تو معاملہ حافظ کا تھا، قراء کی زندگی کو دیکھیں۔ حضرت امام نافع رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیجئے۔ 70 تابعین اعظام سے انہوں نے قرآن سیکھا ہے۔ قراء سبعہ میں سے ایک قاری ہے۔ یہ جب قرآن پڑھتے تھے، یہ قرآن پڑھتے تھے اور قرآن پڑھاتے تھے تو ان کے منہ سے ایسی خوشبو آتی تھی جو مشک و عنبر سے بھی کہیں بہتر ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام نافع کون ہے؟ آپ کہیں گے وہ تو علامہ ہے، وہ تو محدث ہے، وہ تو فلاں، نہیں، وہ سب کچھ تھے مگر کرتے کیا تھے؟ کیا بات! تہجد کے وقت سے لے کر عشاء کی نماز تک مسلسل مسجد نبوی میں رہ کر پوری زندگی قرآن پڑھاتے تھے۔ کیا بات! سبحان اللہ۔ مگر مجھے بتاؤ مدینہ میں پڑھنے والا کون ہے؟ امام ورش مصر سے چل کر جو ان کے ایک راوی ہیں مدینہ شریف حاضر ہوئے، کہا کہ میں امام نافع سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا مہاجرین کے بچوں سے فرصت نہیں، یعنی اولاد صحابہ فجر سے لے کر عشاء تک موقع ہی نہیں دیتے۔ وہ مجبوری ہوئی، اتنی دور سے ورش آئے ہوئے تھے ایک بڑی شخصیت کے پاس، ان کی بارگاہ میں کسی کو لے کر گئے اور
کہا کہ حضور میرے لیے سفارش کر دیجئے کہ مجھے بھی کوئی وقت دے دیا جائے. گئے تو امام نافع نے کہا نہیں نہیں، یہ مہاجرین کی اولادیں ہیں، یہ صحابہ کی اولادیں ہیں، یہ انصار کی اولادیں ہیں، ہم نے تو ان کو ٹائم دے رکھا ہے، اب میں انہیں کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ ہاں ایک راستہ ہے کہ تہجد کی نماز کے بعد یہ آئے تو میں انہیں پڑھ لوں گا اور سن. کیا بات، سبحان اللہ. آپ ذرا غور کریے آج کا دور کیسا ہے، ہم لوگ کیسے ہیں. 9 بجے کا ٹائم ہے تو 9:15 بجے پہنچتے ہیں، اور 1 بجے نکلنے کا، 2 بجے نکلنے کا ٹائم ہے تو 1:45 بجے تیاری کرنے لگتے ہیں. جی. حالانکہ جن قراء کا میں ذکر کر رہا ہوں ان میں سے کوئی بھی 1 ٹکا 1 کھجور قرآن پڑھانے کے بدلے نہیں لیتا تھا. اللہ، کیا بات، ماشاءاللہ. لِوَجْهِ اللَّهِ. ضرورتاً علماء نے اس کے عوض لینے کو جائز قرار دیا ہے. امام نافع فرماتے ہیں کہ اے ورث، اگر تم تہجد کے بعد آؤ، میں آپ سے پوچھوں کہ آپ لوگوں میں کتنے لوگ ہیں فجر کی نماز پڑھتے؟ ہاتھ مت اٹھائیے گا، میں کسی کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہم آپ دونوں جانتے ہیں کہ ہم میں کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں. اور اگر میں پوچھ لوں آپ میں سے کتنے لوگوں نے اپنی زندگی میں تہجد کی نماز پڑھا ہے، مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا. امام نافع نے امام ورش کو تہجد کی نماز کے بعد سنا تو امام ورش اتنا اچھا پڑھتے تھے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جس مسجد میں بیٹھ جاتے اگر وہ پڑھتے تھے تو سارے سامعین ایسے لگتا تھا کہ انہیں کچھ سنگھا دیا گیا ہے، ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ حرکتیں کرنا بھول جاتے تھے. اللہ. امام نافع نے فرمایا میں صرف 10 آیت روز سن سکوں گا، 10 آیت صرف پڑھا سکوں گا. اب ذرا غور کریے، حفظ پڑھاتے تھے، قرأت پڑھاتے تھے، روایت پڑھاتے تھے، ورش پڑھتے تھے، ہاں انصار کی اولاد پڑھتی تھی، ہاں مہاجرین کی اولادیں پڑھتی تھی. میرے مصطفیٰ نے ملاحظہ کیا، اپنے قبر انور سے سنا، سماعت فرمایا. پھر امام نافع پوچھا گیا آپ پڑھتے ہیں یہاں بیٹھ کر اور پوری مسجد میں بھینی بھینی خوشبو مہکتی نظر آتی ہے، آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ امام نافع نے فرمایا واللہ میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا، خوشبو لگانا میری عادت ہی نہیں ہے. ہاں اتنا مجھے یاد ہے کہ میرے اس پڑھانے کے صدقے میں میرے مصطفیٰ نے کرم فرمایا اور آپ خود تشریف لائے اور آپ نے قرآن کی تلاوت میرے منہ میں فرمایا. وہ دن تھا اور آج کا یہ زمانہ اور آج کی یہ مدت ہے، میرے منہ سے کبھی بھی یہ خوشبو گئی نہیں. جب بھی پڑھتا ہوں پوری مسجد خوشبو سے بھر جاتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، مسلک اعلی حضرت، جلسہ دستار فضیلت، عرس حضور مفکر ملت، فیضان اولیاء اکرام حضرت علامہ مختار الحسن بغدادی صاحب قبلہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کہیں گے وہ حافظ جی تھے، قاری صاحب تھے، کیا کرتے؟ قرآن پڑھاتے تھے؟ نہیں. کس سے پڑھا تھا انہوں نے؟ تابعین نے کس سے پڑھا تھا؟ صحابہ سے. کون سے صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھایا؟ کیا بات. کون سے صحابہ ہیں؟ آپ روایت حفظ پڑھتے ہیں اور یہی سب سے آسان اور مصحف عثمانی کے مطابق پوری دنیا میں سب سے زیادہ حضرت امام حفص کی روایت رائی ہے. اور یہ کس کی روایت ہے؟ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی کی. حضرت ابو عبد الرحمن سلمی نے کس سے قرآن پڑھا؟ مولائے کائنات حضرت علی سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ شعبہ کی قرأت ہے. امام جزری فرماتے ہیں، امام عاصم
نے فرمایا اے حفص میں نے جو تم کو پڑھایا ہے وہ ابو عبد الرحمن سلمی کی روایت ہے، اور اے شعبہ جو میں نے تم کو پڑھایا ہے وہ زر بن حبیش کی روایت ہے، اور زر بن حبیش نے کس سے پڑھا؟ عثمان غنی سے پڑھا۔ ابے نادانو ذرا غور کرو، یہ علی کون ہے؟ یہ خلیفہ ہے، یہ امیر المؤمنین ہے، یہ خیبر شکن ہے، ان کے پاس بہت سارے کام ہیں۔ یہ دیکھو نا عثمان غنی کون ہے؟ ایک عشرہ سے زیادہ مسلمانوں کے بادشاہ ہے، مسلمانوں کے خلیفہ ہے۔ ابے نادان تو چند ٹکے کما لیتا ہے، قرآن سیکھنے کی تجھے فرصت نہیں، تو اپنے کاؤنٹر پر بیٹھتا ہے، مسجد جانے کی تجھے ہمت نہیں۔ وہ دیکھو عمر کی روایت قرت میں موجود ہے، وہ دیکھو ان کا تعلیم دینا موجود ہے۔ ابو بکر جب خلیفہ تھے تو مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن بچوں کو پڑھاتے تھے۔ ہاں عمر جب خلیفہ تھے بیٹھ کر پڑھاتے تھے، عثمان جب خلیفہ تھے بیٹھ کر پڑھاتے تھے، ہاں علی جب خلیفہ تھے بیٹھ کر پڑھاتے تھے۔ کیا بات، زندہ باد زندہ باد۔ قرآن کون پڑھاتا تھا؟ کیا بات، بولو نا۔ سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ پڑھاتے تھے سبحان اللہ۔ قرآن، میرے مصطفیٰ پڑھاتے۔ قرآن کون پڑھاتا تھا؟ قرآن کون سکھاتا ہے؟ الرحمن علم القرآن۔ ایک حافظ قرآن بیک وقت دو سنت الہیہ بھی ادا کرتا ہے اور سنت مصطفیہ بھی ادا کرتا ہے۔ کیا بات، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا میں سب سے پہلا حافظ کون؟ ارے بولو نا یار، زندہ باد زندہ باد۔ دنیا میں سب سے پہلا حافظ کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کو شمار کیا جاتا ہے، ان کی خوبیاں بتائی جاتی ہیں، تو سب سے پہلے خلفائے اربعہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ سارے خلفاء کو قرآن زبانی یاد تھا، اور بعض روایتوں میں امام نووی نے نقل فرمایا ہے کہ مولا کائنات نے قرآن کا حفظ اپنے زمانے خلافت میں مکمل فرمایا۔ کیا بات، زندہ باد زندہ باد۔ زمانے خلافت میں مکمل فرمایا ہے تم میں کوئی جیارہ ہے، کوئی تم میں ہمت والا، کوئی مت والا، کوئی رنگ والا، کوئی عاشق جو اپنی جوانی گزارنے کے بعد بڑھاپے میں آیا ہو اور ہمت کرتا ہو، صرف سیکھیں گے نہیں بلکہ قرآن یاد کریں گے اور بیٹھ کر سکھائیں گے۔ زندہ باد زندہ باد۔ مسجد میں بیٹھ کر پڑھانے والے صحابہ عبداللہ بن مسعود، ان سے زر بن حبیش نے پڑھا ہے۔ زر بن حبیش نے کس سے پڑھا ہے؟ مولا حضرت عثمان غنی سے پڑھا ہے۔ لیکن ذرا دیکھو امام عاصم کہتے ہیں اے حفص سنو، اے حفص سنو، میں نے تم کو جو پڑھایا ہے وہ مولا علی والی قرت پڑھایا ہے، کیونکہ ابو عبد الرحمن سلمی نے مولا سے پڑھا ہے۔ جب مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ تشریف لائے تو 40 سال تک ابو عبد الرحمن سلمی نے قرآن پڑھایا ہے مسجد کوفہ میں، اور حال یہ تھا کہ ایک شاگرد کچھ کھجور لے کر آیا اور اس نے کہا سرکار میری امی نے بھیجا، اسے لے لیجئے، پانی پی لیجئے۔ فرمایا نہیں، میں ایک دانہ کھجور تم سے نہیں لے سکتا، قرآن پڑھانے کے بدلے میں کچھ لے لوں یہ ممکن نہیں۔ 40 سال تک جب مولا پہنچے کوفہ تو حضرت حسن مجتبی، ہاں گلگو قبا شہید کربلا امام حسین سے فرمایا